پوری کائنات میں صرف ایک ہی کتاب ہے جب اس کا آغاز ہوتا ہے آپ پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ کے بعد جب سورہ بقرہ کی طرف آپ کی نظریں متوجہ ہوتی ہیں اور تلاوت کرنے والا تلاوت کرتا ہے تو کیا پڑھتا ہے؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اے پڑھنے والے قاری، یہ جو تو پڑھ رہا ہے نا کتاب، اس کے بارے میں وہ ذہن مت رکھنا جو اور کتابوں کے بارے میں رکھتا ہے، اس کے بارے میں وہ سوچ مت رکھنا جو اور کتابوں کے بارے میں رکھتا ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جس میں کمی تلاش کرنا تو دور کی بات ہے، جس میں اصلاح کرنا تو دور کی بات ہے۔ یہ وہ عظیم کتاب ہے جس میں شک کرنے کی بھی گنجائش نہیں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت، عظمت قرآن پاک۔ یعنی کتاب کا آغاز ہی ہو رہا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک نہیں، نازل کرنے والے پروردگار میں شک نہیں ہے تو اس کے کلام میں کیسے شک ہو سکتا ہے؟ یہ اللہ کا کلام ہے، اس میں ایک لفظ ایک نقطہ نہ ادھر ہو سکتا ہے نہ ادھر ہو سکتا ہے، یہ حذف و زائد سے پاک ہے، اس کو بھیجنے والا رب العالمین ہے، لانے والے جبریل امین ہیں جن پہ نازل ہو رہا ہے وہ رحمت للعالمین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس قرآن پاک کا کوئی جواب نہیں لا سکتا۔ ایک مرتد ملعون وسیم لکھنوی کیا دنیا کی کوئی طاقت مل کر، ارے جب یہ نازل ہو رہا تھا میں اس زمانے کی بات بتا رہا ہوں، بڑے بڑے لوگوں نے کہا محمد تو اپنی طرف سے گڑھ کے کلام بیان کرتے اور کہہ دیتے ہیں خدا کا کلام ہے، تو قرآن پاک نے اپنے محبوب کا دفاع کرتے ہوئے کہا محبوب ان سے کہو کہ اگر یہ انسانی کلام ہے تم بھی انسان ہو، سب مل جل کر کے اس کی طرح ایک صورت ہی بنا کے لے جاؤ، اس کی طرح ایک سورہ لے کر کے آ جاؤ۔ ایک جگہ کہا گیا جن اور انسان سب مل جائیں اور سب مل کر کے محنت کریں تو اس قرآن کا مثل لا کر کے دکھا دو۔ قرآن کہتا سب مل جاؤ تب بھی قرآن کا مثل نہیں لا سکتے، اس لیے کہ یہ کسی دنیا دار کا نہیں بلکہ پروردگار کا کلام ہے۔ زور سے بولو کس کا کلام ہے؟ اونچا بولو کس کا کلام ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کو اپنے قرآن کو بلند کر دیا، اور جس کو خدا بلند کر دے اسے کوئی پلید نیچا نہیں کر سکتا۔ جس کو اللہ تعالیٰ نے بلند کر دیا، عزتوں سے نواز دیا، یہ خدا کا کلام ہے، کوئی اسے مٹا نہیں سکتا۔ رفعت کی منزلوں سے ہٹایا نہ جائے گا، اونچا جو اٹھ گیا ہے گرایا نہ جائے گا۔ یہ وہ چراغ جس کو خدا نے کیا روشن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ یہ تو 26 آیتوں کی بات کی ہے، مدالہ، مویدون، کانپور، جناب والا ناٹھے، دور و دراز سے تشریف لائے ہوئے میرے اہل اسلام بھائیوں، اس نے تو 26 آیتوں کو نکالنے کی بات کی ہے، یہ تو عربی کی بھاشا بھی نہیں جانتا، یہ کیا جانے قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے، اس کو کیا پتا؟ چمگادڑ کو دن میں روشنی نظر ہی کہاں آتی ہے، اسے تو اندھیرے میں رہنے کی عادت ہوتی ہے، یہ خود نہیں جانتا، اس کو کیا پتا قرآن پاک کے اندر کیا ہے۔ جو عربی جانتے تھے، جنہیں اپنی عربی دانی پر ناز تھا، جنہیں فخر تھا، جو عرب کے علاوہ رہنے والوں کو عجمی کہتے تھے، ہم لوگ ان کی نظر میں عجمی ہیں، عجمی کا مطلب گونگا، جو اپنے سامنے دوسروں کو گونگا سمجھتے تھے، میں ان کی بات اب آپ کو بتا رہا ہوں۔ انہوں نے یہ تو جو مخالف ہو گئے تھے، ان میں جو حضور کے مخالف تھے، انہوں نے یہ تو کہا کہ قرآن یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، مگر جب چیلنج کیا گیا نہیں ہے تو تم بھی لاؤ اس کی طرح بنا کر، کیا بات ہے بھائی نہیں ہے تو تم بھی لاؤ۔ جو دوسروں کو عجمی سمجھتے تھے تو بڑی محنت کے بعد مولانا اسناد رضا صاحب 3 لفظ نکالے قرآن میں سے، انہوں نے یہ 26 آیتوں کی بات کر رہا ہے، انہوں نے صرف 3 لفظ نکالے، کبارہ، حجابہ اور حضوا، اور ایک بڑے ادیب کو بلایا، اسپیشلسٹ تھا ان کا، جب شعر کہتا تھا لوگ دنگ رہ جاتے تھے، وہ اس لیے لے کر کے آئے کہ محمد عربی کے پاس لے کر کے چلو، مناظرے میں شکست دے دے گا، اسے کیا پتا تھا تیرے آگے یوں ہی دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ نے ہمت کی کہ یہ بڑا اسپیشلسٹ ہے، حضور کے پاس لے کر کے آئے، حضور نے فرمایا بتاؤ کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا محمد تم کہتے ہو قرآن ہماری زبان سے بھی اعلیٰ زبان رکھتا ہے،
ہم اس کا جواب نہیں دے سکتے. آپ کے قرآن میں 3 لفظ میں نے تلاش کیے جو فصاحت اور بلاغت کے معیار سے گرے ہوئے ہیں. وہ الفاظ قرآن پاک کے شایان شان نہیں, اللہ کے کلام کے شایان شان نہیں. حضور نے فرمایا الفاظ بتاؤ, ایک تو کبارہ, ایک عجابہ اور ایک حضوا. حضور نے فرمایا ادھر بیٹھو. جب بیٹھنے لگا حضور نے فرمایا نہیں اب ادھر بیٹھو. جب ادھر بیٹھنے لگا تو فرمایا نہیں ادھر بیٹھو. جب اس کو کئی دفعہ ادھر ادھر کرا تو جن الفاظ کی توہین کر رہا تھا کہ یہ فصاحت سے گرے ہوئے ہیں, خود ہی کہتا ہے اتتخذون حضوا ھذا شیء عجاب, کہ تم مجھے جو ہے حضوا یعنی کہ میرے ساتھ مذاق کر رہے ہو. لبے لباب یہ ہے کہ جن الفاظ کا مذاق اڑا رہا تھا خود ہی ان الفاظ کو اپنی زبان سے بیان کر رہا تھا. تو مصطفیٰ نے کہہ دیا کہ میں نے تیری ہی زبان سے یہ جواب دلوا دیا کہ قرآن کا کوئی لفظ فصاحت سے گرا ہوا نہیں ہے, بلاغت سے گرا ہوا نہیں ہے. جہاں سارے انسانوں کے علم کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے قرآن پاک کے علم کا سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت, مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت. سبحان اللہ. انا شیخ کبارہ, کبارہ کہہ رہا تھا نا کہ کبارہ فصاحت سے گرا ہوا ہے. تو حضور نے جب اس کو 3-4 جگہ ادھر ادھر کیا نا کہ یہاں بیٹھے تو غصے میں ایک دم بوکھلا گیا اور غصے میں کہتا انا شیخ کبارہ. تو حضور نے فرمایا تم تو کہہ رہے تھے کبارہ فصاحت سے گرا ہوا ہے. ارے اب خود اپنی زبان سے, یعنی میں بہت بوڑھا ہوں, جب تم اپنے لیے کبارہ بول سکتے ہو تو قرآن میں آ گیا تو فصاحت سے. حضور پاک نے چوں کا, تو جس کو کہتے نا اینٹ کا جواب پتھر سے دینا, یہ پتھر سے نہیں اینٹ کا جواب پہاڑ سے دینا. اور ایسا جواب دیا گیا کہ طوطے اڑ گئے. آیا تھا مقابلہ کرنے, بھاگنے بھاری پڑ گیا. مکہ کے لوگوں نے کہا یہ کیا کیا تم نے تو وہی الفاظ جن پہ اعتراض کر رہے تھے اپنی زبان سے جاری کر دیے. تم مقابلہ کرنے گئے تھے, ہماری بات خراب کرانے گئے تھے. تو مکہ کے سارے اوباشوں سے وہ پورا جو فصیح و بلیغ تھا, عربی کا زبردست شاعر تھا, اس نے کہا لوگوں میں ہی غلط تھا, محمد بھی غلط نہیں ہے, نہ خدا کا کلام غلط ہے, میں مقابلہ نہیں کر سکتا. آؤ, ایک کا نام عبداللہ ابن مقفع ہے, اس نے بھی کہا تھا کہ ہم چیلنج کریں گے قرآن کی فصاحت کو, ہم چیلنج کریں گے قرآن کی بلاغت کو, اس کی طرح کلام پیش کر کے دکھائیں گے. ایک دن وہ راستے سے گزر رہا تھا تو ایک بچہ یہ آیت پڑھ رہا تھا. ایک بچہ حضرت نوح علیہ السلام کا جو تذکرہ قرآن پاک میں آیا ہے, ارض لغی ماءتی ویا سماؤ اقلعی, یعنی اتنے جملے جب سنے تو وہ جو مقابلہ کرنے حضور سے جا رہا تھا, اے لوگوں زمین پہ گر گیا, سجدے میں سر رکھتا ہے, اٹھانے کے بعد کہتا مکہ والو اپنا ارادہ بدل دو, محمد پہ جو کلام نازل ہوتا ہے یہ کسی دنیا دار کا نہیں, خدا کی قسم یہ پروردگار